بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور سندل شہزادی۔ امرو یار گھوڑا دوڑاتا منزلوں پر منزلیں مارتا ہوا ملک توران کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ سردار امیر حمزہ نے اسے ملک توران کے بادشاہ کے پاس ایک ضروری پیغام دے کر بھیجا تھا، کیونکہ سردار امیر حمزہ کو اطلاع ملی تھی کہ ملک توران کا بادشاہ طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کا دوست بن گیا ہے، اور وہ سردار امیر حمزہ اور افراسیاب کے مقابلے کے دوران افراسیاب کی امداد کرے گا۔ سردار امیر حمزہ کو معلوم تھا کہ ملک توران کا بادشاہ قیمتی ہیروں کا بے حد شوقین ہے، اور شہنشاہ افراسیاب نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے ایک 6 کونوں والا ہیرا تحفے میں دے کر اپنی مدد کے لیے آمادہ کر لیا ہے۔ اسی لیے سردار امیر حمزہ نے سوچا کہ اس بادشاہ کو 8 کونوں والا ہیرا تحفے میں دے کر افراسیاب کے مقابلے میں اپنی مدد کے لیے آمادہ کیا جائے۔ یوں تو سردار امیر حمزہ یہ ہیرا دے کر اپنے کسی بھی سردار کو بادشاہ کے پاس بھیج سکتا تھا، لیکن اسے معلوم تھا کہ تمام سرداروں کی نسبت امرو یار اس ہیرے کی حفاظت زیادہ اچھی طرح کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے یہ ہیرا دے کر امرو یار کو بھیجا تھا۔ 8 کونوں والا ہیرا دنیا کا نایاب ترین اور انتہائی قیمتی ہیرا تھا، اور امرو یار مدتوں سے سوچ رہا تھا کہ کسی روز سردار امیر حمزہ بہت خوش ہوں تو وہ اس سے یہ ہیرا مانگ لے، لیکن اس کی آج تک جرأت نہ ہوئی تھی۔ اور جب کہ سردار امیر حمزہ نے یہ 8 کونوں والا ہیرا اسے دیا کہ وہ یہ ہیرا ملک توران کے بادشاہ کو دے کر اس سے وعدہ لے لے کہ وہ افراسیاب کے مقابلے میں سردار امیر حمزہ کی حمایت کرے گا، تو سچ مچ امرو یار کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ اس نے سردار امیر حمزہ سے تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اپنے دل میں ضرور فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہ ہیرا ہر قیمت میں اپنے پاس رکھے گا اور توران کے بادشاہ کو اپنی عیاری سے سردار امیر حمزہ کی حمایت کے لیے آمادہ کرے گا۔ چنانچہ سردار امیر حمزہ کے لشکر سے نکل کر وہ منزلیں مارتا ہوا ملک توران کی طرف بڑھا جا رہا تھا، اور دل ہی دل میں ایسی عیاریاں سوچ رہا تھا جس سے وہ ہیرے کا مالک بھی بن جائے اور سردار امیر حمزہ کا کام بھی ہو جائے۔ اس کا گھوڑا اس وقت ویران علاقے سے گزر رہا تھا، جہاں دور دور تک اونچے نیچے ٹیلے تھے اور ایک بھی درخت کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ سخت گرمی کی وجہ سے امرو یار کا پیاس سے برا حال تھا۔ گھوڑا بھی ہانپ رہا تھا، لیکن پانی دور دور تک کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ امرو یار نے پانی کی جو چھاگل بھر کر اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اسی لیے اس وقت امرو یار کو سب عیاریاں بھول کر پانی کی تلاش تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا اگر پانی نہ ملا تو پھر وہ پیاسا ہی اس صحرا میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا، اور اس کی کوئی عیاری کام نہ آئے گی۔ گھوڑے کی رفتار بھی اب آہستہ ہوتی جا رہی تھی، وہ بھی شاید اب پیاس کی شدت سے بے دم ہونے لگ گیا تھا۔ اسی لمحے امرو یار کی نظریں دور صحرا میں بنی ہوئی ایک بڑی سی جھونپڑی پر پڑ گئیں۔ جھونپڑی سے دھواں بھی نکل رہا تھا، اسی لیے امرو یار سمجھ گیا کہ یہاں کوئی انسان ضرور رہتا ہوگا، اور جہاں انسان رہتا ہو وہاں پانی بھی لازماً موجود ہوگا۔ چنانچہ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور گھوڑے کا رخ اس جھونپڑی کی طرف موڑ دیا۔ گھوڑے کو بھی شاید احساس ہو گیا تھا کہ اس جھونپڑی سے اسے پانی مل سکتا ہے، اسی لیے اس کے قدم بھی تیز ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد امرو یار جھونپڑی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ امرو یار گھوڑے سے اترا اور دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک انسانی آواز سنائی دی۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ میں مسافر ہوں، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، امرو یار نے باہر سے جواب دیا۔ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ وہی آواز اندر سے سنائی دی اور امرو یار نے دروازے کو دھکیلا تو وہ کھلتا گیا۔ امرو یار اندر داخل ہوا تو اس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو جھونپڑی کے فرش پر رکھے ہوئے گھاس پھوس کے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک طرف چولہے میں آگ جل رہی تھی، جس کے اوپر ایک میلی اور کالی سی دیچکی چڑھی ہوئی تھی۔ ادھر گھڑا پڑا ہوا، پانی پی لو، تو اس بوڑھی عورت نے ایک طرف رکھے ہوئے گھڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں سے پانی کا چشمہ کتنی دور ہے؟ میرا گھوڑا بھی پیاسا ہے، امرو یار نے پوچھا۔
چشمہ تو یہاں کہیں بھی موجود نہیں ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، پہلے گڑھے میں سے پانی پی لو، پھر اس بالٹی میں ڈال کر گھوڑے کو بھی پلا دو، اور فکر نہ کرو، اس گڑھے میں پانی کم نہ ہوگا۔ بوڑھی عورت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تو کیا یہ جادو کا گھڑا ہے؟ امرو یار نے چون کر پوچھا۔ نہ گھڑا جادو کا ہے اور نہ میں جادوگرنی ہوں، یہ ایک ایسا راز ہے جو تمہیں نہیں بتایا جا سکتا۔ تم پانی پیو اور اپنی راہ لو۔ بوڑھی عورت نے اس بار سخت لہجے میں کہا، اور امرو یار کو چونکہ بے حد پیاس لگی ہوئی تھی، اسی لیے اس نے سوچا کہ پہلے پانی پی لوں، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا۔ اس نے گڑھے میں سے گلاس میں پانی ڈالا اور گٹ گٹ کر کے پی گیا۔ 2 گلاس پینے کے بعد اس کی پیاس بجھ گئی، لیکن اس نے دیکھا کہ واقعی گھڑے میں پانی کم نہ ہوا تھا، ساتھ ہی ایک پرانی سی بالٹی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے گھڑا اٹھایا اور اس کا پانی بالٹی میں ڈالا۔ بالٹی بھر گئی، لیکن جب اس نے گھڑے کو واپس رکھا تو وہ ویسے کا ویسا ہی بھرا ہوا تھا۔ اب تو امرو یار واقعی حیران ہو گیا۔ اس نے بالٹی اٹھائی اور جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ بالٹی جب اس نے گھوڑے کے سامنے رکھی تو گھوڑا، جو پیاس سے بری طرح سے بے تاب ہو رہا تھا، تیزی سے پانی پینے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بڑی سی بالٹی میں موجود سارا پانی پی لیا اور پھر بڑے مطمئن انداز میں ہنہنایا۔ تو امرو یار سمجھ گیا کہ اس کی پیاس بجھ گئی ہے۔ وہ بالٹی لے کر اندر آیا اور ساتھ ہی گھوڑے کی ذہن سے بندھی ہوئی چھاگل بھی اتار لایا۔ اس نے بالٹی ایک طرف رکھی اور پھر اپنی چھاگل پانی سے بھر لی۔ وہ بوڑھی عورت خاموش بیٹھی اسے یہ سب کچھ کرتا دیکھ رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ بوڑھی اماں، لیکن اب تو بتا دو کہ اس گھڑے کا راز کیا ہے؟ امرو یار نے مسکراتے ہوئے بوڑھی عورت سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم اور تمہارے گھوڑے نے پانی پی لیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب تم چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ بوڑھی عورت نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تو چلا جاتا ہوں، لیکن تم اتنی پراسرار کیوں بن رہی ہو؟ اس ویران صحرا میں جھونپڑی، یہ گھڑا، آخر یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ امرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں کہتی ہوں جاؤ، فوراً جاؤ۔ بوٹو رام کی روح بھی ابھی آنے والی ہے، وہ اگر آ گئی تو پھر یہاں سے زندہ نہ جا سکو گے۔ بوڑھی عورت نے کہا۔ بوٹو رام کی روح؟ کیا مطلب؟ کیا یہ کسی ہندو کی روح ہے؟ لیکن ہندوستان تو یہاں سے بہت دور ہے۔ امرو یار نے انتہائی حیرت سے کہا۔ روحوں کے لیے فاصلے کوئی حقیقت نہیں رکھتے، اور بوٹو رام کی روح تو بے حد ظالم ہے۔ تم فوراً چلے جاؤ۔ بوڑھی عورت نے کہا۔ ارے تم مجھے نہیں جانتی، میرا نام امرو یار ہے، میں بوٹو رام کی بوٹیاں اڑا سکتا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ یہ چکر کیا ہے؟ امرو یار نے سخت لہجے میں کہا۔ تم واقعی امرو یار ہو؟ او، اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ تمہاری شکل واقعی امرو یار جیسی ہے، اور پھر تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں بوڑھی نہیں ہوں، میں نوجوان لڑکی ہوں۔ میں ملک توران کی شہزادی سندل ہوں۔ میری شادی ملک سوراج کے شہزادے سے ہو رہی تھی کہ بوٹو رام کی روح کا وہاں سے گزر ہوا۔ اسے میں پسند آ گئی۔ اس نے سوراج کے شہزادے اور مجھے وہاں سے اغوا کر لیا۔ مجھے تو اس نے بوڑھی بنا کر اس جھونپڑی میں قید کر دیا، اور میرے منگیتر سوراج شہزادے کو اس نے بندر بنا کر کسی جنگل میں چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں اس کے بیٹے بنسی رام سے شادی کر لوں۔ بنسی رام اس کا بیٹا پورا شیطان ہے اور انتہائی بدصورت ہے، ایک پیر سے لنگڑا بھی ہے۔ میں اس سے بھلا کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ چنانچہ وہ روز یہاں آتا ہے، اور جب میں انکار کر دیتی ہوں تو وہ مجھے خوب مارتا ہے، اور پھر کل آنے کا کہہ کر چلا جاتا ہے۔ یہ گڑھا اسی نے مجھے دیا ہے، اور یہ دیچکی بھی۔ اس دیچکی کے نیچے آگ جلا دو تو جو کھانا بھی سوچوں اس دیگچی میں خود بخود پک جاتا ہے، اور اس گڑھے میں سے جتنا پانی مرضی آئے نکال لوں، یہ اسی طرح بھرا رہتا ہے۔ اس وقت بوٹو رام کی روح کے آنے کا وقت ہے، اسی لیے میں تمہیں کہہ رہی تھی کہ تم چلے جاؤ۔ اگر تم واقعی امرو یار ہو تو خدا کے لیے مجھے اس بوٹو رام کی روح سے بچا لو۔ تم جو انعام کہو گے میں بادشاہ سے کہہ کر تمہیں دلوا دوں گی۔ شہزادی سندل نے روتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں ابھی ملک توران جا رہا تھا، بہرحال ٹھیک ہے، میں تمہیں بوٹو رام سے ضرور
بچاؤں گا، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم مجھے منہ مانگا انعام دو گی۔ امرو عیار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ شہزادی سندل نے فوراً جواب دیا، اور امرو عیار نے جواب میں اسے بتایا کہ وہ کس مقصد کے لیے ملک توران جا رہا تھا اور کیا تحفہ لے کر جا رہا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ یہ ہیرا اس کے پاس رہے اور بادشاہ توران بھی سردار امیر حمزہ کی مدد کرے۔ میرا وعدہ ہے کہ بادشاہ توران سردار امیر حمزہ کی مدد کرے گا، اور نہ صرف یہ ہیرا تمہارا ہوگا بلکہ میں بادشاہ سے تمہیں اس کے علاوہ بھی اتنا انعام لے کر دوں گی۔ شہزادی سندل نے فوراً ہی وعدہ کرتے ہوئے کہا، اور امرو عیار کا دل خوشی سے بے اختیار اچھلنے لگا کہ اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ لیکن تمہارے باپ نے اس بوٹو رام کی روح کے خلاف افراسیاب سے مدد نہیں مانگی، وہ تو خود بڑا جادوگر ہے۔ امرو عیار نے کہا، مجھے بوٹو رام کی روح نے بتایا ہے کہ میرے باپ نے شہنشاہ افراسیاب سے مدد کے لیے کہا تھا، لیکن افراسیاب نے کہا کہ وہ روح کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، اس کا جادو روحوں کے خلاف نہیں چلتا۔ اب تم اپنی عیاری سے شکست دے سکتے ہو۔ شہزادی سندل نے کہا، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، آنے دو اس بوٹو رام کی روح کو، پھر دیکھو میں کیا اس کا حشر کرتا ہوں، لیکن تم نے درمیان میں بولنا نہیں، امرو عیار نے کہا۔ اسی لمحے باہر سے گھوڑے کے دوڑنے اور زور سے ہنہناہٹ کی آوازیں سنائی دیں تو امرو عیار چونک پڑا، روح آ گئی۔ شہزادی سندل نے خوف سے ہانپتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے باہر سے ایک خوفناک چیخ سنائی دی اور جھونپڑی کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ دوسرے لمحے ایک انتہائی خوفناک شکل والا آدمی اندر آ گیا۔ اس آدمی کا آدھا سر گنجا تھا، جبکہ سر کے پچھلے حصے سے انتہائی گھنے کالے بالوں کی ایک چوٹی سی اس کی کمر تک جا رہی تھی۔ اس نے کانوں میں بڑے بڑے بالے پہن رکھے تھے، یہ بالے خالص سونے کے تھے۔ اس کا چہرہ نیچے سے چوڑا اور اوپر سے تنگ تھا، منہ اور ناک بہت بڑے بڑے تھے، منہ میں سے خوفناک اور بڑے بڑے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی ایک آنکھ تو عام سی تھی، لیکن دوسری آنکھ بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ آنکھ زرد رنگ کی تھی اور اس کا ڈیلا چھوٹا تھا، بلی کی آنکھ کے ڈیلے جتنا۔ اس کے چہرے اور جسم کا رنگ گہرا نیلا اور سرخ تھا، جس کی وجہ سے اس کی شکل انتہائی خوفناک اور بھیانک لگ رہی تھی، اتنی بھیانک کہ ایک بار تو امرو عیار کو بھی خوف کے مارے جھرجھری سی آ گئی، لیکن وہ جلد ہی سنبھل گیا۔ ہا ہا ہا، تو دنیا کا سب سے بڑا عیار یہاں موجود ہے۔ کیوں امرو عیار، کیسے آنا ہوا؟ اس بد شکل آدمی نے بڑے خوفناک انداز میں ہنستے ہوئے کہا، میں پانی پینے آیا تھا، مجھے پیاس لگی تھی۔ امرو عیار نے جلدی سے جواب دیا، ہا ہا ہا، تو تم نے پانی پی لیا، لیکن اب تم زندہ یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کو اس جھونپڑی اور یہاں موجود سندل شہزادی کا پتہ چل سکے۔ بوٹو رام کی روح نے زوردار انداز میں قہقہ لگاتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں بھیانک چمک ابھر آئی تھی، سندل شہزادی وہ کہاں ہے؟ یہاں تو بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے جو میری کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتی، بس یہی کہہ رہی ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اور تم کون ہو؟ امرو عیار نے کہا، اچھا تو اس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ تم بڑے عیار ہو، میں جانتا ہوں، لیکن میرے سامنے تمہاری عیاری نہیں چل سکتی، اور نہ ہی تمہاری زنبیل میں موجود کسی چیز کا مجھ پر اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ میں روح ہوں، بوٹو رام کی روح۔ بوٹو رام کی روح نے فاتحانہ لہجے میں کہا، مجھے تو تم پاگل نظر آ رہے ہو، جو اس بڑھی کو سندل شہزادی اور خود کو روح کہہ رہے ہو۔ یہ بد شکل بڑھی بھلا سندل شہزادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور تم اچھے خاصے جیتے جاگتے انسان ہو، پھر تم روح کیسے ہو سکتے ہو؟ امرو عیار نے جان بوجھ کر برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، تم دیکھنا چاہتے ہو میرا کمال؟ یہ دیکھو، بوٹو رام کی روح نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر زور سے بوڑھی عورت کی طرف کر کے انہیں فضا میں ہلانا شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے اس بوڑھی کے گرد نیلے رنگ کا دھواں سا پھیل گیا۔ جب دھواں ختم ہوا تو امرو عیار واقعی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب اس بوڑھی کی جگہ ایک انتہائی خوبصورت شہزادی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ تو واقعی سندل شہزادی ہے، ملک توران کے بادشاہ کی بیٹی۔
اس کی تو شادی ہو چکی ہے۔ عمرو یار نے جان بوجھ کر حیرت برے لہجے میں کہا۔ ہا ہا ہا، تم درست کہہ رہے ہو، یہ واقعی ملک توران کی شہزادی ہے، اور اس کی شادی دی سورات کے شہزادے کے ساتھ ہو رہی تھی کہ میں وہاں سے گزرا اور یہ مجھے پسند آ گئی۔ اگر میں روح نہ ہوتا تو خود اس سے شادی کر لیتا، لیکن چونکہ روح شادی نہیں کر سکتی، اسی لیے اب میں اس کی شادی اپنے بیٹے بنسی رام سے کرواؤں گا۔ لیکن یہ مان ہی نہیں رہی۔ بوٹو رام کی روح نے کہا، اگر میں اسے منوا دوں تو بولو کیا انعام دو گے؟ عمرو عیار نے فوراً کہا، او ہاں، تم عیار ہو، تم اپنی عیاری سے واقعی سے منوا سکتے ہو۔ میں چاہوں تو زبردستی بھی یہ شادی نہیں ہو سکتی، لیکن میں زبردستی ایسا کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر روحیں زبردستی کریں تو ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم اسے منوا لو تو تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ بوٹو رام کی روح نے جواب دیا، لیکن وہ سوراج شہزادہ کہاں گیا؟ تم نے اسے مار ڈالا ہے؟ عمرو عیار نے کہا، نہیں، میں نے اسے بندر بنا کر جنگل میں چھوڑ دیا ہے، اب وہ ساری عمر بندر بنا رہے گا۔ بوٹو رام کی روح نے جواب دیا، اچھا سنو، تم سوراج شہزادے کو یہاں بلا کر اسے دوبارہ شہزادہ بنا دو، کیونکہ میں اپنی بھتیجی کی شادی اس سے کرنا چاہتا ہوں، پھر میں شہزادی سندل کو منوا دوں گا۔ اس طرح تمہارے بیٹے کی شادی بھی ہنسی خوشی ہو جائے گی اور میری بھتیجی بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ عمرو عیار نے کہا، او اچھا یہ بات ہے تو ابھی لو۔ بوٹو رام کی روح نے جواب دیا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور انہیں تیزی سے گمانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد جھونپڑی کے کھلے دروازے کے اندر ایک بڑا سا بندر آ گرا، اور اس کے ساتھ بوٹو رام کی روح نے جلدی سے ایک پیر زمین پر مارا اور دونوں ہاتھ اس بندر کی طرف جھٹکے تو اس بندر کی گرد بھی نیلے رنگ کا دھواں پھیل گیا۔ جب دھواں ختم ہوا تو وہاں بندر کی بجائے ایک خوبصورت شہزادہ موجود تھا۔ شہزادے نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر تیزی سے شہزادی سندل کی طرف بڑھا۔ اب منواؤ شہزادی کو جلدی سے، بوٹو رام کی روح نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ روح کی اصل طاقت کس میں ہوتی ہے؟ میرے دادا کی روح ایک بار بتا رہی تھی کہ روحوں کی اصل طاقت کتوں میں ہوتی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر تمہاری طاقت والا کتا تو بڑا خوفناک ہوگا۔ عمرو عیار نے کہا، نہیں، تمہارے دادا کی روح جھوٹ بولتی ہے۔ روحوں کی طاقت کتوں میں نہیں ہوتی، بلکہ ان کے کانوں میں موجود سونے کے بالوں میں ہوتی ہے۔ جس طرح میری روح کی طاقت میرے کانوں میں پہنے ہوئے بالوں میں ہے۔ بوٹو رام نے جلدی سے جواب دیا، اچھا، واہ، بڑے خوبصورت بالیں ہیں، ذرا دکھانا۔ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے اور تیزی سے آگے بڑھا، لیکن بوٹو رام کی روح نے جلدی سے اپنا ایک ہاتھ ہلایا اور عمرو عیار کے قدم وہیں زمین سے چپک سے گئے۔ تم وہیں رکو، تم عیار زمانہ ہو، اسی لیے میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اور سنو، اگر تم نے فوراً شہزادی سندل کو میرے بیٹے بنسی رام سے شادی پر رضامند نہ کیا تو میں ایک لمحے میں تمہیں بھی بندر بنا کر جنگل میں چھوڑ دوں گا۔ بوٹو رام کی روح نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، ارے ارے، اتنی بے تابی کیوں ہے تمہیں؟ تمہارا کام مشکل تھوڑا ہے، بالکل آسان ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے، اگر وہ حل ہو جائے تو۔ عمرو عیار نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا، اب کیا مسئلہ آن پڑا؟ بوٹو رام کی روح نے حیرت برے لہجے میں کہا، مسئلہ یہ ہے کہ شہزادی سندل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ شادی اس وقت بنسی رام سے کرے گی جب بنسی رام اسے ایسے ہی بالے بنوا کر دے گا۔ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، ایسے ہی بالے تو کیا مشکل ہے، میں ابھی منگوا دیتا ہوں۔ بوٹو رام کی روح نے کہا، بالکل ایسے ہوں، ذرا برابر بھی فرق نہ ہو۔ کیوں شہزادی؟ عمرو عیار نے مڑ کر شہزادی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور شہزادی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ارے واہ، تم واقعی عمرو عیار ہو، کیسی عیاری سے تم نے شہزادی سندل کو رضامند کر لیا، ورنہ میں تو اسے مار مار کر تھک گیا تھا، یہ ہاں ہی نہیں کرتی تھی۔ لو، میں ابھی منگوا لیتا ہوں بالے، بوٹو رام کی روح نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جلدی سے دونوں ہاتھ اٹھا کر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے ہاتھوں پر سونے کے بالے نمودار ہو گئے، بالکل ویسے ہی بالے جیسے کہ بوٹو رام کی روح کے کانوں میں موجود تھے۔
ارے ان میں تو فرق ہے، عمرو عیار نے چونک کر کہا۔ فرق ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک جیسے ہیں، بوٹو رام کی روح نے کہا۔ چلو اس کا فیصلہ شہزادی خود کرے گی، مجھ پر تو تمہیں اعتبار نہیں ہے۔ شہزادی تو ایک کمزور سی عورت ہے، تم اپنے کانوں کے بالے اور یہ بالے دونوں شہزادی کو دکھا دو، اگر فرق نہیں ہوگا تو ابھی شہزادی تمہارے ساتھ چل پڑے گی۔ کیوں شہزادی؟ عمرو یار نے مڑ کر ایک بار پھر شہزادی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر دونوں بالوں میں کوئی فرق نہ ہوا تو میں ابھی بنسی رام سے شادی کر لوں گی، شہزادی نے جواب دیا۔ سوراج شہزادہ بولنے لگا تھا کہ شہزادی نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور وہ ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو شہزادی آخر میری بہو بن رہی ہے، یہ خود فیصلہ کر لے۔ بوٹو رام کی روح عمرو کی عیاری کے جال میں پھنس ہی گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے کانوں سے بالے اتارے اور پھر چاروں بالے شہزادی کی طرف بڑھا دیے۔ شہزادی انہیں ہاتھوں میں لیے غور سے دیکھنے لگی۔ ارے یہ تو سچ مچ ایک جیسے ہیں، اچانک عمرو یار نے جھپٹ کر کہا، اور بجلی کی سی تیزی سے شہزادی کے ہاتھوں سے بالے لے کر اس نے انتہائی پھرتی سے زنبیل سے خنجر سلیمانی نکالا اور ان بالوں پر مار دیا۔ خنجر سلیمانی لگتے ہی چاروں بالے کٹ گئے اور اس کے ساتھ ہی بوٹو رام کی روح کا جسم بھی درمیان سے کٹ گیا اور وہ بری طرح سے چیخنے لگا۔ عمرو یار نے بھی بجلی کی سی تیزی سے ہاتھ چلانے شروع کر دیے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے خنجر سلیمانی سے بالوں کو ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی بوٹو رام کی روح کے جسم کے بھی ہزاروں ٹکڑے ہو گئے اور پھر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور جھونپڑی اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ میں بوٹو رام کی روح ہوں، میرے ساتھ عمرو عیار نے عیاری کی اور میری طاقت ختم کر کے مجھے واپس روحوں کی دنیا میں جانے پر مجبور کر دیا۔ کاش میں اس کی عیاری میں نہ پھنستی۔ بوٹو رام کی روح کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ شہزادی سندل اور سوراج شہزادہ دونوں خوشی سے اچھلنے لگے۔ پھر شہزادی سندل عمرو عیار کو لے کر بادشاہ توران کے پاس گئی۔ جب بادشاہ کو ساری بات کا علم ہوا تو وہ بھی بہت خوش ہوا۔ اس نے 8 کونوں والا ہیرا بھی عمرو عیار کو بخش دیا اور ساتھ ہی وعدہ بھی کیا کہ وہ سردار امیر حمزہ کی حمایت کرے گا، اور پھر اس نے شاہی خزانے سے بے حد دولت عمرو عیار کو دی۔ سوراج شہزادے نے بھی عمرو عیار کو انعام دیا اور عمرو عیار کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے واقعی اپنی عیاری سے بغیر لڑے بوٹو رام کی خوفناک روح کو شکست دے دی تھی اور 8 کونوں والے ہیرے کے ساتھ ساتھ بے پناہ دولت بھی حاصل کر لی اور سردار امیر حمزہ کا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا۔ اسی لیے خوشی سے ناچتا ہوا سندل شہزادی اور سوراج شہزادے کی شادی کے بعد واپس اپنے وطن کو روانہ ہو گیا۔ عمرو یار جیسے ہی ملک شام میں داخل ہوا، وہ اپنا گھوڑا بگاتا سیدھا ایک بڑی سی سرائے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ مسلسل سفر کرتے کرتے وہ تھک گیا تھا۔ سرائے میں پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترا اور گھوڑا اس نے سرائے کے ملازم کے حوالے کیا اور سرائے کے مالک کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سرائے کے مالک نے اس کے جسم پر موجود شاندار اور قیمتی لباس دیکھ کر اس کا اٹھ کر استقبال کیا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ عمرو کسی ملک کا بہت بڑا تاجر ہے اور اسے معلوم تھا کہ تاجر لوگ سرائے کا سب سے مہنگا کمرہ کرائے پر لیتے ہیں، اسی لیے تاجروں سے اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے۔ خوش آمدید جناب، مجھے اپنے سرائے میں آپ کی آمد پر بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ سرائے کے مالک نے اسے اٹھ کر سلام کرتے ہوئے کہا، شکریہ، ہمیں اپنے سرائے کا سب سے شاندار کمرہ رہنے کے لیے دو۔ عمرو نے اپنے اس استقبال پر خوش ہوتے ہوئے کہا، بالکل جناب، میں اپنے سرائے کا شاندار کمرہ آپ جیسے معزز تاجروں کے لیے ہمیشہ خالی رکھتا ہوں۔ آئیے میں آپ کو پہلے کمرہ دکھا دوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ کمرہ بے حد پسند آئے گا، سرائے کے مالک نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا اور عمرو نے سر ہلا دیا۔ سرائے کا مالک عمرو کو ایک بڑے اور شاندار کمرے میں لے آیا۔ واقعی یہ کمرہ شاہانہ انداز میں سجا ہوا تھا اور بے حد شاندار بھی تھا اور انتہائی خوبصورت اور آرام دہ بھی۔ واقعی بے حد شاندار کمرہ ہے، بس ہم اس میں ہی رہیں گے۔
عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، بالکل جناب، آپ اسی میں رہیے۔ آپ کتنے دن رہیں گے؟ سرائے کے مالک نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ جتنے دن ہمارا دل چاہے گا، عمرو نے جواب دیا۔ بالکل جناب، آپ بے شک قیامت تک یہیں رہیں۔ ویسے فی الحال آپ 1 ماہ کا کرایہ ادا کر دیں۔ 1 ماہ گزرنے کے بعد پھر 1 ماہ کا کرایہ لے لوں گا۔ اس طرح آپ جتنے مہینے سال چاہیں رہیں۔ سرائے کے مالک نے کہا، اتنا کرایہ ہے؟ عمرو نے کرائے کا نام سنتے ہی چونک کر پوچھا۔ سچی بات یہ ہے کہ اسے کرائے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ وہ چونکہ انتہائی کنجوس آدمی تھا، اسی لیے وہ اکثر ایسی سراؤں میں رہتا تھا جہاں مسافروں کی خدمت کے لیے مفت کمرے ملتے تھے، اور ملک شام میں داخل ہوتے ہی اس نے جب ایک آدمی سے سرائے کا پتہ پوچھا تو اس نے پتہ بتا دیا تھا، اور عمرو یہاں سیدھا آ گیا تھا۔ لیکن اب سرائے کا مالک کرایہ مانگ رہا تھا۔ جناب، اس کا کرایہ بہت ہی کم ہے، صرف 1000 اشرفی روزانہ۔ 1 مہینے کی 30,000 اشرفیاں صرف بنتی ہیں، سرائے کے مالک نے جواب دیا، اور عمرو حیرت سے سرائے کے مالک کو دیکھنے لگا۔ اسے شاید اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا، کیونکہ 1000 اشرفی بہت بڑی دولت ہوتی تھی، اور 30,000 اشرفیوں سے تو وہ پورا محل خرید سکتا تھا، اور یہ سرائے کا مالک ایک کمرے کا 1 مہینے کا صرف کرایہ 30,000 اشرفیاں مانگ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیا تم سرائے کی قیمت بتا رہے ہو یا کمرے کا کرایہ؟ عمرو یار نے غصیلے لہجے میں کہا، جناب، آپ بہت بڑے تاجر ہیں، 30,000 اشرفیاں آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ مجھے تو آپ کسی ملک کے شہزادے لگ رہے ہیں۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ آپ سے کرائے کے علاوہ انعام بھی لوں گا۔ سرائے کا مالک بھی بے حد چالاک تھا، اسی لیے اس نے جان بوجھ کر ایسی باتیں شروع کر دیں کہ عمرو یار شوخی میں آ کر اسے باری رقم ادا کر دے، اور واقعی اس کی بات کا یہ اثر ہوا کہ عمرو یار کا پچکا ہوا سینہ اس طرح پھول گیا جیسے وہ واقعی کسی ملک کا شہزادہ ہو۔ تمہاری بات درست ہے، ہم 30,000 تو کیا 30 لاکھ اشرفیاں بھی تمہیں عنایت کر سکتے ہیں، لیکن یہ کرایہ زیادہ نہیں ہے، عمرو نے کہا۔ جناب، میں یہ کمرہ صرف آپ جیسے معزز آدمیوں کے لیے خالی رکھتا ہوں۔ آپ جیسے معزز آدمی تو سال میں 1 بار آتے ہیں، اسی لیے جناب یہ زیادہ کرایہ نہیں ہے۔ سرائے کے مالک نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، یہ لو 10,000 اشرفیاں، باقی بعد میں۔ عمرو یار نے مجبوراً، اور پھر اس نے زنبیل میں سے اشرفیوں کی ایک بڑی سی تھیلی نکالی اور سرائے کے مالک کو دے دی۔ سرائے کا مالک بے حد خوش ہوا، اور اس نے بڑے ادب سے عمرو کو سلام کیا اور واپس چلا گیا۔ گو عمرو یار کے پاس بے پناہ دولت تھی، اور اس کی دولت کے سامنے 10,000 اشرفیاں بڑی معمولی سی رقم تھی۔ لیکن جب سرائے کا مالک اشرفیوں کی تھیلی لے کر واپس چلا گیا تو عمرو یار کو بڑا افسوس ہوا۔ اب وہ پچھتانے لگا کہ اس نے خواہ خواہ صرف کرائے کے لیے اتنی بڑی رقم اس سرائے کے مالک کو دے دی۔ اچانک اسے خیال آیا، کیوں نہ وہ اس سرائے کے مالک سے عیاری کر کے نہ صرف اپنی 10,000 اشرفیاں بھی واپس لے لے، بلکہ اس سرائے کے مالک کی دولت بھی حاصل کر لے۔ آخر وہ دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے، اور یہ سرائے کا مالک بیچارہ اس کی عیاری کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سوچ کر اسے کچھ تسلی ہوئی۔ اس نے سرائے کے مالک کو بلانے کے لیے ایک طرف لٹکی ہوئی رسی کو زور زور سے کھینچنا شروع کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس رسی کے دوسرے سرے پر ایک گھنٹی بندھی ہوئی ہوگی جو اس کے کھینچنے سے بج اٹھے گی، اور یہ گھنٹی چونکہ سرائے کے مالک کے کمرے میں بجے گی، اسی لیے وہ سمجھ جائے گا کہ اسے عمرو کمرے میں بلا رہا ہے۔ اور وہی ہوا، تھوڑی دیر بعد سرائے کا مالک اندر آ گیا۔ جناب نے مجھے یاد فرمایا ہے؟ سرائے کے مالک نے بڑے ادب سے سر جھکائے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹھو، ہم تم سے خاص بات کرنا چاہتے ہیں، عمرو نے کہا، اور سرائے کا مالک سر ہلاتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔ سنو، تم مجھے انتہائی شریف اور ایماندار آدمی لگ رہے ہو، اسی لیے ہم تم سے ایک خاص بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا راز کسی کو معلوم نہ ہو۔ عمرو یار نے عیاری شروع کرتے ہوئے کہا، جناب آپ بے فکر رہیے، آپ کا راز میرے علاوہ اور کسی کو معلوم نہ ہوگا۔ سرائے کے مالک نے جواب دیا، اچھا تو سنو، ہمارے پاس ایک جادو کا ڈبہ ہے۔ اس ڈبے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں اگر دولت رکھ دی جائے تو 2 گنا ہو جاتی ہے،
کیونکہ یہاں سرائے میں چوری کا خطرہ ہوتا ہے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج کی رات اس ڈبے کو تم اپنے پاس حفاظت سے رکھو، کل صبح کو ہم تم سے لے لیں گے، کیونکہ یہ ڈبہ ہم نے یہاں کے بادشاہ کو پیش کرنا ہے۔ عمرو عیار نے کہا، کیا واقعی جناب یہ ایسا ڈبہ ہے کہ اس میں رکھنے سے دولت دو گنا ہو جاتی ہے؟ سرائے کے مالک نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اس نے ایسی کہانیاں تو ضرور سن رکھی تھیں، لیکن ایسا ڈبہ اس نے کبھی دیکھا نہ تھا۔ تمہیں شاید یقین نہیں آ رہا، چلو میں دکھا دیتا ہوں تاکہ تمہیں یقین آ جائے اور تم اس کی پوری پوری حفاظت کر سکو۔ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اپنی زنبیل میں سے ایک بڑا سا ڈبہ نکالا جو حالت میں ایک چھوٹے صندوق جتنا تھا۔ اس نے اسے کھولا اور پھر زنبیل میں سے سونے کا ایک ٹکڑا نکال کر اس نے ڈبے میں رکھا اور اسے بند کر کے کہنے لگا، جادو کے ڈبے دولت کو دو گنا کر دے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ ڈبہ کھولا تو ڈبے کے اندر سونے کے دو ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ سرائے کا مالک یہ دیکھ کر واقعی بے حد حیران ہوا، اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ اب مجھے یقین آ گیا جناب، آپ بے فکر رہیے، میں اس کی پوری پوری حفاظت کروں گا۔ سرائے کے مالک نے خوش ہو کر کہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس میں اپنی دولت نہ رکھ دینا، کیونکہ اگر تم نے اس میں اپنی دولت رکھی اور مجھ سے اجازت نہ لی تو پھر وہ دگنی نہ ہو سکے گی۔ عمرو عیار نے کہا، او حضور آپ کی مہربانی، اگر آپ اجازت دے دیں، میں غریب آدمی ہوں، میرا بھلا ہو جائے گا۔ سرائے کے مالک نے کہا، نہیں نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ڈبہ میں نے بادشاہ کے لیے حاصل کیا ہے اور یہ اس کی امانت ہے۔ عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا حضور، جیسے آپ کی مرضی۔ سرائے کے مالک نے کہا اور ڈبہ لے کر باہر چلا گیا۔ عمرو عیار جانتا تھا کہ سرائے کا مالک لالچ سے باز نہ آئے گا اور وہ زمانے کے لیے لازماً اپنی ساری دولت اس میں رکھے گا، اور اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی وہ دولت اس میں رکھے گا، اس کی ساری دولت خود بخود ڈبے میں سے غائب ہو کر اس کی زنبیل میں پہنچ جائے گی، کیونکہ یہ خاص ڈبہ تھا اور یہ عمرو کی ہدایت پر ہی عمل کرتا تھا۔ سرائے کے مالک کے جانے کے بعد عمرو بھی کمرے سے نکلا اور اس نے سلیمانی چادر زنبیل سے نکال کر اپنے اوپر ڈال لی۔ اب وہ کسی کو نظر نہ آ سکتا تھا، اسی لیے وہ اطمینان سے چلتا ہوا سرائے کے مالک کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سرائے کے مالک کا کمرہ خالی تھا، البتہ وہ ڈبہ میز پر موجود تھا۔ ابھی عمرو وہاں پہنچا ہی تھا کہ سرائے کا مالک ایک اور دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس نے سر پر ایک بہت بڑا صندوق اٹھایا ہوا تھا اور وہ کانپتا اسے اٹھائے شاید سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا تھا۔ اس نے صندوق نیچے رکھا اور پھر بھاگ کر اس نے باہر والا دروازہ بند کر دیا۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ عمرو چادر سلیمانی اوڑھے ہوئے اندر پہلے ہی موجود ہے۔ دروازہ بند کر کے اس نے عمرو والا ڈبہ کھولا اور پھر اپنے صندوق کا ڈھکنا بھی کھول دیا۔ صندوق کا ڈھکنا کھلتے ہی عمرو خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ اس صندوق میں نہ صرف اس کی دی ہوئی اشرفیوں کی تھیلی موجود تھی، بلکہ پورا صندوق اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ شاید اس سرائے کے مالک کی ساری عمر کی کمائی ہوئی دولت تھی، جسے اب وہ لالچ میں آ کر دو گنا کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب سرائے کے مالک نے عمرو والی تھیلی سمیت ساری دولت صندوق سے نکال کر عمرو والے ڈبے میں ڈال دی، عمرو والا ڈبہ دولت سے لبالب بھر گیا، تو عمرو نے دل ہی دل میں ڈبے کو ہدایت دی کہ صبح تک اس کی دولت اس میں پڑی رہے، صبح ہوتے ہی ساری دولت اس کی زنبیل میں پہنچ جائے۔ یہ ہدایت دے کر عمرو عیار مطمئن ہو گیا، کیونکہ اب اسے معلوم تھا کہ صبح ہوتے ہی ساری دولت خود بخود اس کی زنبیل میں پہنچ جائے گی اور یہ ڈبہ خالی ہو جائے گا۔ ڈبے کو بند کر کے سرائے کے مالک نے دروازہ کھول دیا اور خود ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمرو کو معلوم تھا کہ وہ اب اسے بار بار کھول کر دیکھے گا، تاکہ ایک تو یہ دیکھ سکے کہ اس کی دولت موجود بھی ہے یا نہیں، اور دوسرا یہ دیکھ سکے کہ وہ دو گنا بھی ہو رہی ہے یا نہیں۔ عمرو نے فوری طور پر دولت اس لیے حاصل نہ کی تھی تاکہ سرائے کے مالک کو کم از کم یہ تو اطمینان رہے کہ اس کی دولت اگر دو گنا نہیں ہو رہی تو موجود تو ہے، ورنہ تو اس نے ابھی سے رونا پیٹنا شروع کر دینا تھا۔
صبح کو عمرو نے سوچا تھا کہ وہ ڈبہ لیے بغیر خاموشی سے گھوڑے پر بیٹھ کر آگے چلا جائے گا۔ ڈبہ تو کسی بھی وقت اس کے پاس پہنچ سکتا تھا، کیونکہ اس نے صرف ڈبے کو ہدایت دینی تھی۔ چنانچہ وہ واپس اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے اچھے سے اچھا کھانا منگوا کر کھایا اور پھر اطمینان سے سو گیا۔ صبح کی اذان ہونے سے پہلے وہ جاگا اور پھر سرائے سے باہر آ گیا۔ اس نے اپنا گھوڑا لیا اور ملازم کو کہہ دیا کہ اسے ایک انتہائی ضروری کام یاد آ گیا ہے، اسی لیے وہ جا رہا ہے۔ اس کی واپسی 10 روز بعد ہوگی۔ اور پھر گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، اس کی زنبیل ایک بار باری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ عمرو یار خوشی سے قہقہ مار اٹھا، کیونکہ زنبیل باری ہونے کا وقت یہی تھا کہ سرائے کے مالک کی ساری دولت ڈبے سے نکل کر اس کی زنبیل میں پہنچ چکی ہے، جس میں اس کی 10,000 اشرفیوں والی تھیلی بھی موجود ہے۔ تم نے عمرو یار سے عیاری کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کمرے کا کرایہ 1 اشرفی بھی نہیں بنتا تھا، تم نے 1,000 اشرفی وصول کر لی تھی۔ اب بھگتو، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے تصور میں سرائے کے مالک سے مخاطب ہو کر کہا، اور گھوڑا دوڑاتا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شہر سے باہر نکل آیا۔ اب سامنے ایک وسیع لیکن ویران قبرستان آ گیا تھا۔ عمرو یار نے شہر سے باہر نکلتے ہی ڈبے کو واپس آنے کی ہدایت کی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی زنبیل ایک بار پھر باری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ عمرو یار سمجھ گیا کہ جادو کا ڈبہ واپس اس کی زنبیل میں پہنچ گیا ہے۔ چنانچہ وہ سرائے کے مالک کی بیوقوفی اور اپنی عیاری پر خوش ہوتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب سرائے کا مالک اپنی ساری عمر کی کمائی غائب ہونے پر بری طرح رو پیٹ رہا ہوگا، لیکن ظاہر ہے وہ اب عمرو کو کہاں تلاش کر سکتا تھا۔ لیکن عمرو نے ابھی گھوڑا آگے بڑھایا ہی تھا کہ یکلخت آسمان پر زوردار گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ عمرو کو ایسے معلوم ہوا جیسے بادل گرج رہے ہوں، لیکن آسمان تو بالکل بادلوں سے خالی تھا۔ وہ بھی حیرت سے سوچ ہی رہا تھا کہ یہ گڑگڑاہٹ کیسی تھی کہ یکلخت اس کا جسم ایک زوردار جھٹکے سے نیچے ہو گیا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کا گھوڑا خود بخود گدھا بن گیا تھا۔ اب وہ گھوڑے کی بجائے گدھے پر سوار تھا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ گھوڑا گدھا کیسے بن گیا؟ عمرو نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، چور چور، یہ چور ہے، یہ سرائے کے مالک کی دولت چوری کر کے جا رہا ہے، اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو۔ اچانک عمرو کو چاروں طرف سے ان آوازوں کا بے پناہ شور سنائی دیا، اور وہ ابھی حیرت سے ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ قبروں کی اوٹ میں سے بے شمار ڈھانچے ہاتھوں میں جوتیاں لیے اس کی طرف مارنے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان ڈھانچوں نے باقاعدہ نئے نئے لباس پہنے ہوئے تھے، بلکہ ان کی کھوپڑیوں پر بھی پتوں کے تاج موجود تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی۔ ویسے تو وہ سب ڈھانچے تھے، لیکن لباس کی وجہ سے عورتوں اور مردوں کو علیحدہ علیحدہ شناخت کیا جا سکتا تھا۔ وہ سب ہاتھوں میں جوتیاں اٹھائے اس پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ رک جاؤ، رک جاؤ، کون ہو تم؟ میں چور نہیں ہوں، میرا نام عمرو عیار ہے، میں دنیا کا سب سے بڑا عیار ہوں، میں سردار امیر حمزہ کا درباری ہوں، میں چور نہیں ہوں، رک جاؤ۔ عمرو یار نے ہاتھ اٹھا کر زور زور سے چیختے ہوئے کہا، لیکن ان ڈھانچوں نے اس کی ایک نہ سنی اور وہ اسے جوتیوں سے مارنے لگے۔ اب تو عمرو یار بری طرح چیخنے لگا۔ وہ گدھے سے بھی نیچے گر گیا تھا اور ڈھانچے سے مسلسل جوتیاں مار رہے تھے، اور عمرو یار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک آسمان پر سے کسی کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، جاؤ، واپس جاؤ، اب یہ میرا مجرم ہے۔ اور یہ آواز سنتے ہی سارے ڈھانچے تیزی سے ہٹے اور دوڑتے ہوئے قبروں کی اوٹ میں غائب ہو گئے۔ عمرو یار نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس نے آسمان پر ایک عجیب و غریب چیز دیکھی۔ اس چیز کا چہرہ تو کسی دیو جیسا تھا۔ اس کی ایک آنکھ بڑی اور ایک چھوٹی تھی۔ سر گنجا تھا، البتہ سر کے درمیان سے بالوں کی ایک لمبی سی چوٹی پیچھے کو لٹک رہی تھی، اور اس کی گردن بہت لمبی اور سر کے نیچے ہونے کی بجائے سر کے پیچھے لگی ہوئی تھی،
اور اس کا جسم بھی عجیب گول مول سا تھا، جس پر کوئی بال نہ تھا، یوں لگتا تھا جیسے سانپ کا جسم ہو۔ اس کے ہاتھ پیر تو تھے لیکن جسم سے علیحدہ نہ تھے، ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ ابھی عمرو یار سر اٹھائے حیرت سے اس عجیب و غریب سانپ نما انسان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ سانپ نما انسان ہوا میں اڑتا ہوا اس کے سامنے زمین پر ایک دھماکے سے گرا، جیسے کوئی سانپ گرتا ہے۔ اس کا جسم تو زمین سے چپکا ہوا تھا اور اس کی گردن کے آگے لگا ہوا چہرہ عمرو یار کے سامنے تھا۔ اس نے منہ کھولا ہوا تھا جس میں سے اس کے لمبے لمبے اور خوفناک دانت صاف نظر آ رہے تھے۔ ہا ہا ہا، اب تم میرے مجرم ہو، اب میں تمہیں سزا دوں گا۔ ہا ہا ہا، اس سانپ نما انسان نے انسانی آواز میں کہکے لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی ایک بڑی اور ایک چھوٹی آنکھوں میں سانپ کی آنکھوں سے بھی زیادہ تیز چمک تھی، اور وہ اپنی جسامت اور شکل سے انتہائی خوفناک مخلوق نظر آ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ عمرو یار نے اپنے آپ کو اور اپنی پگڑی کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میرا پوچھ رہے ہو؟ میں سانپ ہوں لیکن میری ماں اور باپ انسان تھے۔ البتہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں نے سانپ دیوتا کے بڑے پجاری سانپ کو مار ڈالا تھا، جس پر سانپ دیوتا کے حکم کی وجہ سے میرا جسم سانپوں جیسا ہو گیا، اور جب میں پیدا ہوا تو میری ماں اور باپ مجھے دیکھتے ہی خوف سے مر گئے اور میں رینگتا ہوا پانی میں چلا گیا۔ پھر سانپ دیوتا کے خادم سانپ مجھے وہاں سے لے گئے اور میں سانپ دیوتا کے بڑے مندر میں پرورش پاتا رہا، اور اب میں سانپ دیوتا کا بڑا پجاری ہوں۔ سانپ دیوتا نے مجھے بہت طاقتیں دی ہیں، تم مجھے سانپ انسان سمجھ لو۔ اس انسان نما سانپ نے اپنے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمرو یار یہ تفصیل سن کر حیران رہ گیا۔ لیکن تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں تو تمہارا مجرم نہیں ہوں، میں تو عمرو یار ہوں، میں تو سردار امیر حمزہ کا درباری ہوں۔ عمرو یار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہا ہا ہا، میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، میں طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کا دوست ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے طلسم ہوشربا کے بڑے بڑے جادوگروں کا اپنی عیاری سے خاتمہ کر دیا ہے۔ طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب تم سے بہت ڈرتا ہے، اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں تمہارا خاتمہ کر دوں، لیکن تم میرے مجرم نہ بن رہے تھے۔ تم میرے مجرم اس صورت میں بن سکتے تھے جب تم کسی سانپ کی چوری کرتے یا کسی سانپ سے عیاری کرتے۔ چنانچہ میں نے ایک ترکیب سوچی، میں نے سرائے کے مالک کی جگہ اپنا ایک سانپ انسانی شکل میں رکھ دیا، اور پھر تم نے سرائے کے مالک سے عیاری کر کے دولت بھی حاصل کر لی اور وہ ڈبہ بھی۔ اس طرح تم میرے مجرم بن گئے، لیکن ابھی ایک اور شرط باقی رہ گئی تھی۔ جب تم گھوڑے پر سوار تھے میں تم پر حملہ نہ کر سکتا تھا، چنانچہ میں نے یہاں قبرستان میں رہنے والے اور اسرار ڈھانچوں سے بات کی، وہ میرے دوست ہیں، ان میں یہ طاقت ہے کہ وہ گھوڑے کو گدھے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ تم جیسے ہی قبرستان میں پہنچے اور اسرار ڈھانچے تمہارے استقبال کے لیے پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے تمہارے گھوڑے کو گدھے میں تبدیل کر دیا، اور پھر میرے آنے تک انہوں نے تمہیں روکنے کے لیے جوتیاں مارنی شروع کر دیں۔ اسی طرح ساری شرطیں پوری ہو گئیں، اور اب میں تمہارے سامنے ہوں اور تم میرے مجرم ہو، اور اب میں تمہیں ہر قسم کی سزا دے سکتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری زنبیل میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن تمہاری زنبیل میں موجود ہر چیز انسانوں پر تو اثر کر سکتی ہے، سانپ نما انسان پر نہیں اثر کر سکتی۔ اسی لیے اب تم بے بس ہو، میں تمہیں مار کر تمہاری کھوپڑی طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کے سامنے پیش کروں گا تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں۔ سانپ نما انسان نے کہا، لیکن تم مجھے کیسے مارو گے؟ میرے جسم پر تو کسی سانپ کے زہر کا اثر ہی نہیں ہوتا، تمہیں تو معلوم ہی ہوگا، عمرو یار نے کہا۔ ہا ہا ہا، یہ مجھے معلوم تھا، اسی لیے تم اب تک سانپوں سے بچے ہوئے ہو، لیکن تمہیں شاید معلوم نہیں کہ تمہارے جسم پر ڈھانچوں کی جوتیاں لگتے ہی وہ اثر ختم ہو چکا ہے۔ اب کوئی بھی سانپ تمہیں کاٹ لے تو تم مر جاؤ گے، اور مجھے تو کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں، میں تو تمہیں صرف پھونک ہی مار دوں تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ سانپ نما انسان نے کہکا لگاتے ہوئے جواب دیا،
اور اب در حقیقت عمرو عیار اس سے خوف زدہ ہو گیا، لیکن وہ دنیا کا سب سے بڑا عیار تھا، اسی لیے اس نے اپنے بچاؤ کے لیے عیاری سے مدد لینے کا سوچ لیا۔ او پھر تمہیں بھی ایک بات کا علم نہیں ہے، جس سانپ کی چوٹی ہو وہ اگر مجھے کاٹے گا تو میں تو اگر مروں یا نہ مروں وہ ضرور مر جائے گا، اور تمہارے سر پر تو لمبی سی چوٹی ہے، تم مجھے مارنے کے بعد خود بھی مر جاؤ گے۔ عمرو عیار نے فوراً ہی کہا، نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ چوٹی وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ جب تک یہ چوٹی میرے سر پر ہے میں سانپ دیوتا کے مندر کا سب سے بڑا پجاری ہوں۔ سانپ نما انسان نے جواب دیا، تو پھر آزما کر دیکھ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم ابھی مر جاؤ گے، یہ بات تو طے ہے۔ عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، تم عیار آدمی ہو، مجھ سے عیاری کر رہے ہو، تم میرے مجرم ہو، میں ابھی تمہیں مار ڈالتا ہوں۔ سانپ نما انسان نے اس بار قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمرو عیار سمجھ گیا کہ وہ دل میں خوف زدہ ہو گیا ہے۔ تمہاری مرضی، اگر تم اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر تم افراسیاب کے لیے اپنی جان دینا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، لیکن اگر میرا مشورہ مانو تو تم کسی اور سانپ کو بلا لو، وہ مرے گا، تم نہ مرو گے۔ میری تو تم سے کوئی دشمنی نہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم خواہ خواہ اپنی جان کے دشمن نہ بنو۔ عمرو عیار نے اسے اور یقین دلانے کے لیے کہا، نہیں، مجھے معلوم ہے، اور کسی سانپ کا زہر تم پر اثر نہیں کر سکتا، ڈھانچوں کی جوتیاں کھانے کے بعد صرف تم میرے زہر سے ہی مر سکتے ہو، اور میں ہی تمہیں ماروں گا۔ سانپ نما انسان نے جواب دیا، تو پھر ایک کام کرو، اپنی یہ چوٹی سر سے علیحدہ کر لو، پھر مجھے مارو، تاکہ اگر میں مروں یا نہ مروں تم تو نہ مرو گے۔ اس طرح تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ تمہارے زہر سے میں مرتا ہوں یا نہیں۔ عمرو نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، او ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، یہ چوٹی صرف میرے ہی کام آ سکتی ہے، تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی، اور یہ میرے بال نہیں ہیں، صرف یہ چوٹی میرے سر سے چپکی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم میرے سر سے یہ چوٹی علیحدہ کر لو، تم نے تو بہرحال مرنا ہی ہے، میں کیوں خطرہ مول لوں۔ سانپ نما انسان آخر کار عمرو کی عیاری کے جال میں پھنس گیا۔ اب تم نے واقعی عقل مندی سے کام لیا ہے، اگر میں مر بھی گیا تو کم از کم مجھے یہ اطمینان تو رہے گا کہ میری موت کسی عقل مند کے ہاتھوں ہوئی ہے، کسی بے وقوف کے ہاتھوں نہیں ہوئی۔ عمرو عیار نے اس کی اور زیادہ تعریف کرتے ہوئے کہا، تم میرے ساتھ عیاری نہیں کر سکتے، چوٹی علیحدہ ہونے کے باوجود میرا زہر ختم نہیں ہو سکتا، میں صرف ایک پھونک ماروں گا اور تم مر جاؤ گے، اور میری پھونک کا اثر میلوں تک ہوتا ہے، اسی لیے تم بھاگ بھی نہیں سکتے، اور ویسے بھی تم بھاگ کر کہاں جا سکتے ہو؟ میں تم سے زیادہ تیز رفتاری سے رینگ سکتا ہوں اور اڑ بھی سکتا ہوں۔ سانپ نما انسان نے کہا، ابھی پتہ چل جائے گا، میں نے تو ہر حال میں مرنا ہے، البتہ مجھے خوشی ہوگی کہ ایک عقل مند تو بچ گیا، میں تمہاری چوٹی اتارتا ہوں۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سانپ نما انسان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ عمرو یار آگے بڑھا اور اس نے اس کی چوٹی کو پکڑ کر کھینچنا شروع کیا، لیکن وہ جان بوجھ کر زیادہ زور نہ لگا رہا تھا۔ زور سے جھٹکا دو، آہستہ آہستہ کیوں کھینچ رہے ہو؟ سانپ نما انسان نے چیختے ہوئے کہا، میں کمزور آدمی ہوں، اسی لیے زیادہ طاقت مجھ میں نہیں ہے، اسی لیے میں اور ترکیب کرتا ہوں، میں تمہاری چوٹی سامنے والے درخت سے باندھ دیتا ہوں، تم اپنا پورا زور لگانا تو یہ اکھڑ جائے گی۔ عمرو عیار نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، چلو وہاں چلتے ہیں۔ سانپ نما انسان نے راضی ہوتے ہوئے کہا، اور سانپ کی طرح تیزی سے رینگتا ہوا درخت کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے آگے بڑھتے ہی عمرو عیار نے انتہائی پھرتی سے اپنی زنبیل میں سے ایک ڈبیا نکال لی اور اسے کھول کر اس میں سے موجود ایک منکا منہ میں رکھ لیا۔ یہ سانپ دیوتا کا منکا تھا، کیونکہ وہ ایسی ڈبیا میں بند تھا جس سے وہ کسی سانپ کو نظر نہ آ سکتا تھا، اسی لیے سانپ نما انسان کو بھی وہ عمرو عیار کی زنبیل میں نظر نہ آیا تھا۔ اب منکا منہ میں رکھنے کی وجہ سے دنیا کے کوئی بڑے سے بڑے اور زہریلے سانپ کے زہر کا اثر بھی اس پر نہیں ہو سکتا تھا۔
اسی لیے عمرو عیار تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے جلدی سے درخت کے قریب جا کر سانپ نما انسان کی چوٹی پکڑی اور پھر ایک زوردار جھٹکا دے کر اس نے چوٹی اس کے سر سے اکھاڑ لی۔ اس نے یہ سارا چکر صرف اسی لیے چلایا تھا تاکہ سانپ نما انسان اسے منکا منہ میں رکھتا نہ دیکھ سکے، ورنہ تو وہ اس کی چوٹی ایک ہی جھٹکے میں اتار سکتا تھا۔ ہا ہا ہا، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، سانپ نما انسان نے چوٹی کے علیحدہ ہوتے ہی قہقہ لگاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنا سر عمرو عیار کی طرف گھما کر زور سے پھونک ماری۔ لیکن عمرو عیار بڑے اطمینان سے اس کی چوٹی ہاتھ میں پکڑے کھڑا رہا۔ سانپ نما انسان نے جب اسے پھونک مارنے کے باوجود زندہ دیکھا تو گھبرا کر اور زیادہ زور زور سے پھونکیں مارنے لگا۔ تم جتنی مرضی آئے پھونکیں مار لو، تم مجھے نہیں مار سکتے، کیونکہ میں نے تمہاری نظر بچا کر سانپ دیوتا کا منکا اپنے منہ میں رکھ لیا ہے۔ البتہ اب میں تمہاری چوٹی کو آگ لگا کر جلا دوں گا، اور اس طرح تم سانپ دیوتا کے پجاری دوبارہ نہ بن سکو گے اور فوراً ہی مر جاؤ گے۔ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے زنبیل میں سے آگ جلانے والے پتھر بھی نکال لیے۔ ارے رک جاؤ، تمہیں سانپ دیوتا کے منکے کی قسم، رک جاؤ، مجھے معاف کر دو، میری چوٹی دوبارہ لگا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہ کہوں گا، میں اس کے بدلے میں تمہیں دولت دوں گا۔ سانپ نما انسان اب واقعی بری طرح گھبرا گیا تھا۔ دو شرطیں ہیں، ایک تو ان ڈھانچوں کو جنہوں نے مجھے جوتیاں ماری ہیں بلا کر میرے سامنے انہیں سزا دو، دوسرا مجھے اپنی ساری دولت دو۔ عمرو عیار نے کہا، اور سانپ نما انسان نے فوراً ہی اس کی شرطیں منظور کر لیں، اور پھر اس نے چیخ کر ڈھانچوں کو بلایا تو وہی ڈھانچے ادھر ادھر سے نکل کر وہاں اکٹھے ہو گئے۔ سانپ نما انسان نے کچھ منہ میں پڑ کر زور سے پھونک ماری تو سارے ڈھانچوں کے لباس کو آگ لگ گئی اور وہ بری طرح سے چیخنے لگے، اور چند لمحوں بعد آگ نے نہ صرف ان کے لباس بلکہ ان کی ہڈیاں تک جلا ڈالیں اور سارے ڈھانچے جل کر راکھ ہو گئے۔ عمرو عیار انہیں اطمینان سے جل کر راکھ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اور مارو مجھے جوتیاں، تمہاری یہی سزا ہے، عمرو عیار نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ جب سارے ڈھانچے جل کر راکھ ہو گئے تو سانپ نما انسان نے آسمان کی طرف منہ کر کے زور سے اپنے خزانے کو آواز دی، اور دوسرے لمحے آسمان پر سے ہیرے جواہرات کی جیسے بارش ہونے لگی۔ عمرو عیار اتنی دولت دیکھ کر خوشی سے ناچنے لگا۔ جب بارش بند ہو گئی تو اس نے جلدی جلدی سارے ہیرے جواہرات سمیٹ کر اپنی زنبیل میں ڈالنے شروع کر دیے۔ ساری دولت سمیٹ لینے کے بعد اس نے بجائے چوٹی واپس کرنے کی اچانک اسے آگ لگا دی، اور چوٹی کو آگ لگتے ہی سانپ نما انسان بری طرح چیخنے اور تڑپنے لگا، اور پھر جیسے ہی چوٹی کے بال جل کر راکھ ہوئے، سانپ نما انسان بھی پھڑک پھڑک کر مر گیا۔ ہا ہا ہا، چلے تھے عمرو عیار سے مقابلہ کرنے، دیکھا میری عیاری، میں دنیا کا سب سے بڑا عیار ہوں، میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ عمرو عیار نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔